اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آج کی ہماری گفتگو معرفت ابواب فقہ میں فقہ اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ کے بارے میں ہے، یعنی فقہ اہل بیت علیہ السلام کے دوسرے دور کے بارے میں ہے۔ پہلا دور ہم پڑھ چکے، گزر چکا، اس کو ہم نے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی اور وہ دور گزر چکا، اس کو ہم نے سمجھا اور پڑھا۔ آج ہم دوسرے دور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دور کب شروع ہوا اور اس دور میں فقہ اہل بیت علیہ السلام پر کیا کام انجام دیے گئے، کیا کام ہوا، کتنا کام ہوا، کیسے ہوا، تو آج ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو دوسرا دور جو شروع ہوا ہے بدایت غیبت صغریٰ سے، یعنی 260 ہجری، اور شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے زعامت تک، کہ جو 385 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کی وفات 460 ہجری میں ہوئی ہے۔ یعنی یہ دوسرا دور شروع ہوا ہے فقہ اہل بیت علیہ السلام، غیبت صغریٰ کی شروعات سے، شروع سے، یعنی 260 ہجری سے لے کر، اور شیخ طوسی کی زعامت اس میں موجود ہے، شامل ہے۔ اس میں کیسے کام ہوا ہے فقہ اہل بیت پر، فقہ اہل بیت علیہ السلام کو کیسے اس پر کام کو انجام دیا گیا ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ فقہ اہل بیت، اہل البیت علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کی فقہ کی تاریخ، الدور الثانی، دوسرا دور، فقہ اہل بیت علیہ السلام کا دوسرا دور۔ ویبدأ هذا الدور من بدایت الغیبت الصغریٰ سنہ 260 ہجریہ۔ یہ دور شروع ہوا غیبت صغریٰ کے شروع سے، یعنی جناب آواز نہیں آ رہی، شروع ہونے سے یہ دور شروع ہوا۔ ہماری گفتگو فقہ اہل بیت علیہ السلام کے دوسرے دور میں ہے آج۔ یہ فقہ اہل بیت علیہ السلام کا دوسرا دور کب سے شروع ہوا اور اس میں کیا کارنامے انجام دیے گئے، تو کہنا ہے کہ دور ثانی جو ہے، یعنی فقہ اہل بیت علیہ السلام کا دوسرا دور شروع ہوا غیبت صغریٰ کی شروعات سے۔ وَيَبْدَأ هَذَا الدَّوْرُ مِنْ بِدَایَةِ الْغِیبَةِ الصُّغْرَىٰ سنہ 260 ہجریہ۔ یہ دور جو ہے وہ شروع ہوا غیبت صغریٰ کے شروع ہونے سے، کب؟ 260 ہجری میں۔ وَحَتَّى فَتْرَةِ زِعَامَةِ الشیخ الطوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اور شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے زعامت کے وقت تک یہ دور چلا اور رہا، اور یہ دور شامل ہے اس میں، زعامت کا شامل ہے شیخ طوسی کی، یعنی جب شیخ طوسی زعیم بنے یا مذہب اہل بیت علیہ السلام کے، یعنی جب وہ کہیے کہ رہنما بنے اس وقت پر، یعنی جب وہ تھے، جب ان کا دور تھا، جب گویا آپ مذہب اہل بیت کے بزرگ ترین عالم تھے، یا اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ایک بزرگ ترین عالم تھے شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی خدمات چاہے وہ تفسیر قرآن کے اعتبار سے ہو یا حدیث کے اعتبار سے ہو یا اور دیگر عناوین سے ہو، شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات کسی بھی
مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیروکار پر یعنی واضح اور روشن ہے، اور کسی پر بھی کوئی چیز یعنی چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ شیخ توسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کس قدر خدمات انجام دی ہیں مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، چاہے وہ فقہ کے اعتبار سے ہو یا حدیث کے اعتبار سے ہو یا تفسیر کے اعتبار سے ہو یا اور دیگر بہت سارے مضامین پر اور موضوعات اور عناوین پر شیخ توسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کام انجام دیا ہے، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اس کام کو انجام دیا، اور آپ کی شخصیت کو اور آپ کے کارناموں کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو اہم اور اصل کتابیں یعنی اہم کتابیں ہیں حدیث کی اور بڑی کتابیں ہیں وہ 4 ہیں، ان 4 میں سے 2 کتابیں شیخ توسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ہیں، تہذیب اور استبصار، اور اس کے علاوہ شیخ توسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت کام انجام دیا ہے، بڑی محنت کی ہے اور بڑی مشقت برداشت کی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ فترت زعامت الشیخ التوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ المولود سنہ 385، یعنی یہاں تک کہ شیخ توسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی زعامت کا زمانہ کہ جو پیدا ہوئے کون شیخ توسی 385 ہجری میں، کب پیدا ہوئے 385 ہجری میں پیدا ہوئے، وہ متوفہ سنہ 460 ہجرہ، اور آپ کی وفات 460 ہجری میں ہوئی، 460 ہجریہ، یعنی آپ کی وفات جو ہے وہ 460 ہجری میں ہوئی۔ والظاہرۃ البارزہ والمشترکہ فی هذا الدور انتقال فقہ اہل بیت علیہ السلام من کونہ مجرد روایات مسجلہ ومن دون تبویب الى عرضہ کمتون فقہیہ لا تتجاوز حدود ما هو الموجود فی الروایات کمن ولا يتعدى الفاظها۔ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر جو تھا اس وقت پر عام طور سے مشترک اس دور میں یہی تھا، یعنی فی هذا الدور اس زمانے میں انتقال فقہ اہل بیت علیہ السلام، فقہ اہل بیت علیہ السلام کا منتقل ہونا، کس چیز سے منتقل ہونا اس زمانے میں، جو ظاہر بارزہ یعنی جو اہم کام کہیے اور مشترک کام کہیے، تو اس زمانے میں یہ ہوا کہ فقہ اہل بیت علیہ السلام منتقل ہوئی روایات سے، یعنی اس زمانے سے پہلے سے کیا تھا، صرف روایات ہوتی تھی لکھی ہوئی، بس روایات لکھی ہوئی تھی بغیر ابواب کے، یعنی یہ بھی نہیں تھا کہ یہ مثلا روایات روزے کے باب میں ہے یا مثلا زکوٰۃ کے بیان میں ہے، یعنی مشترک وہ نہیں تھی، ترتیب سے نہیں تھی یا اکٹھی نہیں تھی، باب در باب نہیں تھی، مبوب نہیں تھی، تو من دون تبویب بغیر کسی باب کے تبویب کے الا عرضہ کا متون فقیہ، مثلا بس متون فقیہ لا تجاوز حدود ما ہوا الموجود فی روایات، اور یہ اس کا حدود جو ہے یعنی تجاوز نہیں کرتے تھے اس حدود کو جو روایات میں موجود ہیں، کم کے اعتبار سے کتنی تھی، ولا يتعدى الفاظها، اور الفاظ کے یعنی شمار کے کما نرا، نہیں کے الفاظ بہت زیادہ تھے، مثلا کما نرا هذا واضح فی کتاب شرائع لعلی بن باوے التي هي رسالته الى ولدی محمد، جیسے کہ یہ بات واضح ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ بات واضح ہے، یعنی اس زمانے میں یعنی محدود تھا معاملہ، بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ تجاوز نہیں کیا ہوا تھا، بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا نہیں تھا روایات اور یعنی ان چیزوں کا معاملہ، فقہ کا معاملہ، بلکہ بہت محدود تھا، اور جیسے کہ یہ بات واضح ہے ہم دیکھتے ہیں کتاب شرائع سے، کتاب شرائع کس کی ہے، علی بن باوے کی، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو رسالہ لکھا تھا، رسالہ کس کو لکھا تھا، اپنے بیٹے محمد کو، والتي قيل لنا ان الاصحاب كانوا متى اعوزتهم النصوص اخذوا بشرائع علی بن باوے، جب اور اس کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے، کہی گئی ہے کہ جب اصحاب یعنی علماء شیعہ فقہاء شیعہ ہیں جب مثلا نصوص کو یعنی چاہتے تھے مثلا تو علی بن باوے کی اس کتاب کو شرائع کو لے لیتے تھے، یعنی اس سے استفادہ کرتے تھے، ٹھیک، کتاب سے اس سے استفادہ کرتے تھے۔
ومن أمثلة ذلك أيضا كتاب المقنع والهداية للشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابوے اور کتاب النہایہ للشیخ الطوسی. اور اس طرح کی اور دوسری کتابیں تھیں. مثال کے طور پر المقنع تھی، ہدایہ تھی، کس کی؟ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی. شیخ صدوق محمد بن علی بن بابوے. اور کتاب نہایہ یہ کس کی تھی؟ شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. یعنی جن علماء نے محنت و مشقت کی ہے مذہب اہل بیت علیہ السلام کو پہنچانے کے لیے یا روایات اہل بیت علیہ السلام کو محفوظ کرنے کے لیے. ان میں سے یہ یعنی علماء تھے جن میں شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور شیخ طوسی اور دیگر علماء. خیر آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی کل ہوگا. والحمدللہ رب العالمین.